بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، جیسا کہ ابھی آپ نے موضوع سنا زکوٰۃ الفطر کے تعلق سے، چونکہ اس کا وقت قریب آ رہا ہے اور زکوٰۃ الفطر جس طریقے سے رمضان کے مہینے کا روزہ مسلمانوں پر فرض ہے، ویسے ہی زکوٰۃ الفطر بھی تمام مسلمانوں پر، چاہے وہ روزے دار ہوں یا غیر روزے دار ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، مرد ہوں، عورت ہوں، غلام ہوں، آزاد ہوں، سب پر یکساں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض اور واجب قرار دیا ہے۔ زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر، اس کے دو نام ہمارے درمیان مشہور ہیں۔ بعض لوگ زکوٰۃ الفطر کہتے ہیں، بعض لوگ صدقۃ الفطر کہتے ہیں۔ فطر سے اس کو نسبت اس لیے کیا گیا ہے چونکہ رمضان ختم ہونے کے بعد انسان افطار کرتا ہے، عید مناتا ہے، رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے، اس لیے اسے زکوٰۃ الفطر کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ الفطر میرے بھائیوں، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ تمام مسلمانوں پر یہ فرض اور واجب ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے، اور یہی مسلک صحابہ کرام کا، جو ابن عمر اور دیگر صحابہ جنہوں نے ان حدیثوں کو روایت کی ہے، ان کا بھی یہ مسلک تھا کہ زکوٰۃ الفطر تمام مسلمانوں پر فرض اور واجب ہے، اور اس وجوب پر علماء کا اجماع واقع ہے، اس وجوب پر اجماع قائم ہے کہ یہ تمام لوگوں پر واجب ہے۔ زکوٰۃ الفطر کی مشروعیت اور حکمت کیا ہے، اللہ رب العالمین نے کیوں فرض قرار دیا ہے، اس کی بھی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ اس حدیث کے اندر دو سبب ذکر کیے گئے ہیں زکوٰۃ الفطر کے واجب ہونے کے، کہ زکوٰۃ الفطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر اس لیے فرض کیا ہے تاکہ عید کے دن غربا اور مساکین اور فقیروں کے کھانے کا انتظام ہو جائے، اور دوسری چیز کہ ہمارے روزے کی حالت میں بسا اوقات انسان اپنی زبان سے لایعنی باتیں بک دیتا ہے، اول فول باتیں کرتا ہے، اور ایسی باتیں جو انسان اپنی زبان پر نہیں لا سکتا ہے بسا اوقات آ جاتی ہے، تو جو ان لغو اور بیہودہ باتوں کی وجہ سے، افعال کی وجہ سے ہمارے روزے کے اندر کمی ہو جاتی ہے، اس زکوٰۃ الفطر سے اللہ تعالیٰ اس کی بھرپائی کر دیتا ہے۔ تو ایک مین وجہ یہ ہے کہ روزے میں جو خلل اور نقص اور کمی واقع ہوئی ہے، زکوٰۃ الفطر سے اس کی بھرپائی ہو جاتی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ غربا اور مساکین، چونکہ اسلام یہ مواسات، ہمدردی اور غم خاری کا دین ہے، ایک دوسرے کے خیال اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی تعلیم دیتا ہے، اس لیے غربا اور مساکین بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشی میں شامل ہوں، عید کے دن وہ در بدر بھٹکتے ہوئے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، بلکہ ان کے بھی کھانے کا انتظام ہو جائے اور وہ ہمارے ساتھ خوشیاں منائیں۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے میں ہمیں پورے مہینے روزہ رکھنے کی توفیق دیا، تہجد کی نماز، تراویح کی نماز کا اہتمام کیا، بہت سارے خیر کے کام، روزہ افطار کروانا، صدقہ و خیرات کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، غرضے کہ اللہ رب العالمین نے بے شمار نیکیاں کرنے کی ہمیں توفیق دی ہے۔ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم زکوٰۃ الفطر ادا کرتے ہیں، تو گویا کہ اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرنا ہے، اس لیے ہم زکوٰۃ الفطر ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، زکوٰۃ الفطر کس پر واجب ہے؟ جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ زکوٰۃ الفطر ہر مسلمان پر واجب ہے، اور ہر ایسے خاندان اور پریوار پر واجب ہے جس کے پاس ایک دن اور ایک رات کھانے کا انتظام ہو اور زکوٰۃ الفطر دینے بھر کا کھانے پینے سے زائد موجود ہے، یعنی زکوٰۃ الفطر کی جو مقدار ہے اس کے بقدر اتنا کھانے پینے سے زیادہ اس کے پاس موجود ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ ظاہر سی بات ہے، زکوٰۃ الفطر یہ عبادت ہے،
اور انسان اپنا اور اپنے تمام گھر والے جن کی وہ کفالت کر رہا ہوتا ہے، جن کے کھانے پینے کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، اپنے طرف سے اور تمام اپنے بیوی بچوں کی طرف سے بھی زکوٰۃ الفطر وہ انسان نکالے گا۔ البتہ اگر بچے بڑے ہو گئے ہوں، سمجھدار ہو گئے ہوں، تو یہ عادت ڈلوانی چاہیے کہ یہ آپ کی عبادت ہے، آپ اسے غریب تک لے کر جائیے تاکہ احساس ہو، ان کی تربیت ہو کہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ ہماری عبادت ہے، ہمیں خود اسے انجام دینا چاہیے۔ صحابہ کا جو طریقہ تھا کہ اپنے زکوٰۃوں کو لے جا کر غریبوں کے گھر پہنچایا کرتے تھے، تو یہ رول ہمیں ادا کرنا چاہیے تاکہ غریبوں کا کو احساس ہو کہ یہ امیر آدمی ہے، اس کے نظر میں میری ایک عزت ہے، میرا ایک مقام ہے، مجھے یہ گھٹیا نہیں سمجھ رہا ہے، مجھے ایک حقیر اور معمولی نہیں سمجھ رہا ہے، بلکہ یہ سامان لاد کر، کھانا لاد کر، غلہ اور اناج لاد کر میرے دروازے پر آیا ہے، تو اس کے دل میں آپ کی عزت بڑھے گی اور اسے احساس ہوگا کہ میں بھی ایک مسلم سماج کا حصہ ہوں اور میرا ایک مقام اور میری ایک عزت ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ الفطر ادا کرنا ہے کس کی طرف سے؟ ہر آدمی اپنی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے، جیسا کہ حدیث ہے، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصدقۃ الفطر عن الصغیر والکبیر والحر والعبد، چھوٹے بڑے، غلام آزاد اور انسان اپنی طرف سے، ہر انسان اپنے طرف سے اور اپنے جن لوگوں کی کفالت کر رہا ہے ان کی طرف سے زکوٰۃ الفطر دینا واجب اور ضروری ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ الفطر کب دیا جائے؟ بہت سارے مسلمان ہمارے سماج و معاشرے کے اندر نہ جاننے کی صورت میں رمضان کے پہلے ہی دن سے زکوٰۃ الفطر نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، زکوٰۃ الفطر کا وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہے۔ زکوٰۃ الفطر کا ایک وقت متعین ہے، اس وقت پر اگر ہم ادا کریں گے تو ہماری زکوٰۃ یہ ادا مانی جائے گی، قابل قبول ہے، ورنہ یہ عام صدقہ مانا جائے گا اور زکوٰۃ الفطر ادا نہیں ہوگا جس مقصد کے لیے اسلام نے زکوٰۃ الفطر کو واجب قرار دیا ہے۔ تو زکوٰۃ الفطر میرے بھائیوں سب سے افضل وقت ہے کہ انسان عید کے دن نماز عید سے پہلے ادا کرے، یہ سب سے افضل وقت ہے۔ جیسا کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة۔ اللہ کے نبی نے ہم صحابہ کو یہ حکم دیا کہ زکوٰۃ الفطر ہم اس وقت نکالیں جب لوگ عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے، قبل اس کے کہ لوگ زکوٰۃ الفطر نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ جائیں، اس سے سب سے بہتر وقت ہے کہ عید کے دن نماز عید سے پہلے انسان زکوٰۃ الفطر ادا کرے۔ اس لیے مسنون یہ ہے عید الفطر کے تعلق سے کہ عید الفطر کی نماز میں تاکہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ وقت مل سکے اپنی زکوٰۃ کو ادا کرنے کے لیے، بنسبت عید الاضحیٰ کے۔ عید الاضحیٰ میں تعجیل کا حکم ہے، جلدی پڑھنے کا حکم ہے تاکہ مسلمانوں کو اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا موقع ملے اور اپنے ذبیحے کے گوشت سے اور اس کے شوربے سے اپنے دن کا آغاز کر سکے۔ تو اس کا افضل وقت ہے کہ عید کے دن شروع، اور اس کا وقت جو شروع ہوتا ہے چاند نکلنے کے بعد۔ رمضان کا مہینہ ختم ہوا، ظاہر سی بات ہے رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے چاند نکلنے کے بعد، اور اس کا نام ہی زکوٰۃ الفطر رکھا گیا، یعنی اب رمضان سے آپ کو فطر کرنا ہے، افطار کرنا ہے، آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے۔ تو اس کا وقت چاند نکلنے کے بعد سے لے کر نماز عید پڑھنے سے پہلے یہ افضل وقت ہے، اور ان میں افضل وقت عید کے دن ہے، اور ایک دن یا 2 دن پہلے بھی نکالنا جائز ہے۔ اگر آپ کے علاقے میں، آپ کے پاس پڑوس میں غریب اور فقیر نہیں مل رہے ہیں، آپ کو دور جانا پڑ سکتا ہے، تو آپ 1 دن یا 2 دن پہلے بھی زکوٰۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں۔ یہ صحابہ کے عمل سے ثابت ہے۔ زکوٰۃ الفطر کی مقدار کیا ہے، اس کی بھی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ جیسا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر 1 سا متعین کیا ہے،
اور میں اپنے بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ مدینہ کے بازاروں میں آج کل سائے نبی جو اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سائے استعمال ہوتا تھا، آج بھی وہاں کے بازار میں فروخت ہو رہا ہے۔ جس طرح ہم وہاں سے کھجوریں خریدتے ہیں، مسلح خریدتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسی چیزیں خریدتے ہیں جو خلاف شرع بھی ہیں، جو اسلام میں ثابت بھی نہیں ہے، تو ہمیں ایسی چیزیں خریدنی چاہیے جس سے ہماری سنتوں پر ہمارا عمل ہو سکے۔ تو چونکہ اس کے ایک پیمانہ ہے، ناپنے کا، وزن کرنے کا نہیں، یہ ناپنے کا ایک پیمانہ ہے، ایک برتن ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اپنے اناج اور اپنے غلوں کو ناپا کرتے تھے۔ تو ایک سا تقریباً اگر اس کا وزن بنائیں گے تو 2.5 سے لے کر 3 کلو تک بنتا ہے۔ چونکہ چیزیں، ہر چیزوں کا وزن مختلف ہوتا ہے، تو مختلف چیزیں اگر ایک برتن میں رکھیں گے تو اس کے وزن اور اس کا ویٹ الگ الگ نکلے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سا جس کا وزن 2.5 سے 3 کلو بنتا ہے، اناج، غلہ جو ہمارے سماج اور ہمارے علاقے میں غذا مانی جاتی ہے، ان میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہے۔ تو اس کی مقدار 2.5 سے لے کر 3 کلو، اور اس سے بھی زیادہ اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کم نہ دے زیادہ دے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ زکوٰۃ الفطر میں کیا دینا ہے، یہ سوال شروع رمضان ہی سے بھائی لوگوں کا شروع ہو جاتا ہے کہ اس سال زکوٰۃ الفطر کتنا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں مکمل ہو چکا تھا۔ اسلام میں اب کوئی چینجنگ نہیں آ سکتی ہے، کوئی اضافہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ، جو نسخہ، جو قانون ہمیں بتلا دیا ہے، اسی طریقے پر ہمیں چلنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، سلف صالحین نے زکوٰۃ الفطر کو غلے کی شکل میں نکالا ہے۔ اس لیے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، عہد رسالت میں، 1 سا کھانے کا نکالا کرتے تھے، اور ہمارا کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو، کھجور، گیہوں، کشمش یا منقع اور پنیر ہوا کرتا تھا۔ یہ ہماری غذائیں چاول ہیں، دال ہے، اور دیگر چیزیں، مٹر ہیں، جو ہماری غذا کا حصہ ہیں، ہم ان میں سے دے سکتے ہیں۔ تو زکوٰۃ الفطر، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم دیا کرتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی کام کیا جائے، اگر خلاف شرع کام ہوگا تو اللہ کی وحی آ جائے گی، اس پر نکیر ہوگا، اس پر انکار کیا جائے گا۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے باقی رکھا، ثابت رکھا۔ اس کو کہتے ہیں حدیث تقریری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقی رکھا۔ گویا کہ اللہ کے نبی کا خاموش رہنا اس عمل پر یہ حجت ہے مسلمانوں کے لیے۔ تو ہمیں زکوٰۃ الفطر میں کیا نکالنا ہے، 2.5 کلو سے لے کر 3 کلو تک، 1 سا جو پیمانہ ہے اس میں ہم ناپ کر دیں، اور کیا دینا ہے، غلہ اور اناج دینا ہے جو ہماری غذا اور ہمارا خوراک ہے۔ میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ غریب کو تو بہت سارے لوگ دیتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ انہیں ایسا سامان دے دیں جو ان کے لیے جوتا، چپل، کپڑا اور بہت ساری چیزیں خریدنے کا انتظام ان کا ہو جائے۔ یہ شبہ پیش کرتے ہیں میرے بھائیوں، شریعت کا بنانے والا قیامت تک جو چیزیں آنے والی ہیں سب کو جان رہا ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا جس نے پیدا کیا ہے وہ نہیں جانتا ہے؟ وہ باریک ہے اور جانکار ہے، ہمارے باریک دل کے بھید سے واقف ہے۔ اانتم اعلم ام اللہ، کیا اللہ بہتر جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں؟ بہت سارے لوگ شبہ پیش کرتے ہیں کہ بھائی اس کو ہم اگر پیسہ دے دیں گے تو اپنے حساب سے خرید لے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ اس سے بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے شریعت بنائی ہے، اور قیامت تک کے لیے یہ شریعت سارے لوگوں کے لیے مناسب ہے، موزوں ہے، اور ہر علاقے اور ہر سماج کے لیے مناسب ہے۔ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ عبادتیں توقیفی ہوتی ہیں۔ اللہ کی طرف سے جیسی عبادتیں آئی ہیں ویسے ہی ہمیں ماننا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے، اپنی عقل اور قیاس کا گھوڑا نہیں دوڑانا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں غلے ہی کی شکل میں اللہ کے راہ میں زکوٰۃ الفطر ادا کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی اگر آپ ایسی بات کہہ رہے ہیں تو جو حدیث میں جتنی چیزیں مذکور ہیں انہی پر اکتفا کرنا چاہیے۔
تو اس کا بہترین جواب یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا کہتے ہیں کہ ہم کھانے میں سے نکالتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے ہر علاقے کا کھانا اور غذا الگ الگ ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہمیں ایک معیار اور ایک مقیاس دے دیا ہے، ایک معیار اور میزان دے دیا ہے کہ آپ کا جو بھی غذا ہو، اگر آپ ستو کھاتے ہیں تو ستو دیجئے، آپ جو کھاتے ہیں جو دیجئے۔ آپ ظاہر سی بات ہے آج ہمارے سماج کے اندر کھجور کو بطور غذا نہیں استعمال کیا جاتا ہے، بلکہ اس کو بطور پھل استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ ایسا نہیں کہ آج دوپہر کے کھانا میں کھجور کھاؤں گا، آدھا کلو ایک پاؤ کھاؤں گا، میں یہ نہیں کہتا کہ کھجور نہیں دے سکتے ہیں، حدیث کے اندر مذکور ساری چیزوں کو زکوٰۃ الفطر میں دیا جا سکتا ہے، اور جس علاقے میں جو غذا کھائی جا رہی ہو اس غذا کو بھی زکوٰۃ الفطر میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ بہت سارے بھائیوں کا یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے مفتی ہیں، اتنے بڑے مجتہد آدمی ہیں، ان کا یہ فتویٰ ہے کہ زکوٰۃ الفطر میں نقد دینا جائز ہے، تو ان سے میں یہ کہوں گا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة، کہ کسی مسلمان مرد اور کسی مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فیصلہ آ جائے تو اس میں ان کا کوئی اختیار باقی ہو، بلکہ انہیں آمنا اور صدقنا کرنا چاہیے۔ بلکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَاتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ اتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، تمہارے رب کی جانب سے جو بہترین چیز نازل کی گئی ہے آپ اس کی اتباع کیجئے۔ لہذا کسی مفتی، کسی مجتہد، کسی عالم، کسی قاری کے فتوے کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے سامنے، قرآن کے نص کے سامنے۔ لہذا سنت طریقہ یہی ہے کہ انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق، صحابہ جو اس شریعت کے سب سے پہلے مخاطب تھے، جس طریقے سے انہوں نے عمل کیا ہے اس طرح بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور کسی رائے اور فتوے پر دھیان نہ دے کر اللہ کے نبی کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کو نبی نے نہیں بتایا ہے اس کا عمل مردود ہوگا، قابل قبول نہیں ہوگا۔ لہذا عبادت توقیفی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اے مسلمانوں نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ اللہ کے نبی نے نماز کیسی پڑھی ہے اس طرح پڑھو، زکوٰۃ کیسے ادا کیا ہے، کس طریقے سے حکم دیا ہے، اس طریقے سے ہمیں زکوٰۃ الفطر ادا کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے ایک صبح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر زکوٰۃ الفطر میں سارے لوگ غلہ ہی دیں گے تو اس کا گھر بھر جائے گا غلے سے، اور وہ اونے پونے پھر بیچنا شروع کر دے گا۔ میرے بھائیوں، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کی جو عبادت ہے آپ نے اس کو ادا کر دیا، اب وہ کیا کر رہا ہے، کیسے کیا کر رہا ہے، اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے اس غلے سے بعد میں آپ سے زیادہ سمجھدار ہو اور وہ کوئی دکان کا سلسلہ شروع کر دے، اور جو غریب اور مسکینیت کا بادل اس کے اوپر چھائے ہوئے ہے اس سے وہ آزاد ہو جائے اور ایک تاجر ہو جائے، غلے کا دکان کھول لے اور پھر وہ اپنی تجارت چمکا لے۔ ظاہر سی بات ہے اسلام یہی چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد ایسی کر لیں کہ وہ کسی کا محتاج نہ رہ جائے۔ تو میرے بھائیوں، زکوٰۃ الفطر میں ہمیں اپنی عقل نہیں لگانی چاہیے، غلہ اور اناج دینا چاہیے، اور جتنے شبہے اور جتنی پیچیدگیاں لوگ پیش کر رہے ہیں اس کی طرف ہمیں کوئی دھیان نہیں دینا چاہیے، بلکہ سنت کے مطابق ایک سا جس کا وزن 2.5 سے 3 کلو بنتا ہے ہمیں اپنے کھانے کی چیزوں میں سے دینا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پیسہ، روپیہ، سونا، چاندی، دینار و درہم پایا جاتا تھا۔ صحابہ کرام تجارت پیشہ تھے، مہاجرین جتنے آئے تھے کنہیں کے پاس کھیتی باڑی کا کوئی تجربہ نہیں تھا، سب تجارت کرنے والے تھے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکس کرتے کہ اگر کسی کو میسر ہو تو پیسہ دے، کسی کو میسر ہو غلہ دے تو غلہ دے، نہیں۔ اور میرے بھائیوں، اگر آپ زکوٰۃ الفطر متعین کرتے ہیں تو کس چیز کا متعین کریں گے، کس کے حساب سے متعین کریں گے؟ ہر سماج میں انسان اپنے اپنے لیول سے کھاتا ہے، کوئی 50 ریال روپے والا سے چاول کھا رہا ہے، کوئی 100-200 روپے والا کھاتا ہے، کوئی 4-5 روپے والا کھاتا ہے۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ 10 روپیہ اس سال دینا ہے چونکہ 5 روپے کلو ہے، 4 روپے کلو ہے، تو میرے بھائیوں مالداروں پر زیادتی ہو رہی ہے، اگر زیادہ کر دیں تو یہ غریبوں پر زیادتی ہو رہی ہے۔ اسلام یہ دین وسط ہے، یہ اپنے ماننے والوں کے
ظروف اور ان کے احوال کا خیال کرتا ہے۔ لہذا زکوٰۃ الفطر میں مختلف اصناف قسموں کا فکس کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں نقد اور مال دینار و درہم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، زکوٰۃ الفطر کے مستحقین کون ہیں؟ زکوٰۃ الفطر کے مستحق اللہ کے نبی نے فرمایا طعمۃ للمساکین، فقراء اور مساکین کا یہ خوراک ہے۔ تو اس کے مستحق اور حقدار کون ہیں؟ سماج اور معاشرے کے اندر جو بھی غریب ہیں، چاہے وہ ہمارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، ہمارا پڑوسی ہی کیوں نہ ہو، ہمارا وہ بھائی جس کی کفالت ہمارے ذمے نہیں ہے وہی کیوں نہ ہو، بانٹ کر الگ ہو گیا ہے، آج محتاج ہے، اس کو بھی ہم زکوٰۃ الفطر کا اناج اور غلہ دے سکتے ہیں۔ تو زکوٰۃ الفطر ہر غریب اور مسکین کو دے سکتے ہیں، یا ہر اس شخص کو جس کی کمائی پورے مہینے بھر کے لیے کافی نہیں ہوتی ہے اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ اب غریب اور مسکین کے پاس اگر زیادہ اکٹھا ہو گیا ایک دن سے زیادہ تو وہ ان میں سے بھی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے زکوٰۃ الفطر ادا کرے گا۔ زکوٰۃ الفطر کہاں ادا کریں گے؟ میرے بھائیو، بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان جہاں پر موجود ہے وہاں کے غریبوں اور مسکینوں کو زکوٰۃ الفطر دے۔ البتہ اگر اسے زکوٰۃ الفطر اپنے علاقے میں جہاں موجود نہیں مل رہے ہیں تو ایسی صورت میں دوسرے علاقے میں، جس طرح ہم آج سعودی عرب کے اندر موجود ہیں، یہاں پر ہم کو غریب نہیں مل رہا ہے، تو ایسی صورت میں ہم دوسرے ملکوں میں بھی زکوٰۃ الفطر نکلوا سکتے ہیں، لیکن ٹائم شروع ہونے کے بعد اپنے ٹائم سے ہم کو نکلوانا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اگر ہم کو غریب نہیں مل رہا ہے تو ہم کسی کو وکیل بھی بنا سکتے ہیں، ذمہ داری دے سکتے ہیں کہ ہماری طرف سے وہ زکوٰۃ الفطر نکال دے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مختصر سا زکوٰۃ الفطر کے تعلق سے اس کے احکام اور مسائل تھے۔ ہمیں انہی کی روشنی میں اپنی زکوٰۃ کو، جو ہمارے لیے عبادت ہے، اس کو بوجھ نہ سمجھا جائے۔ جس طرح ہم اپنے رمضان کے روزے کی حفاظت کرتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد 2-4 مرتبہ ہم پانی کو تھوکتے ہیں کہ کوئی قطرہ ہمارے منہ کے اندر نہ چلا جائے، تو جس طریقے سے روزے کی حفاظت کر رہے ہیں تو اسی روزے میں جو کمیاں واقع ہو رہی ہیں لغو اور بیہودہ باتوں کی وجہ سے اس کی بھرپائی ہو رہی ہے، تو اس عبادت کو ہم بوجھ کیوں سمجھیں، اسے ادھر ادھر ہم کیوں پھینک دیں، اسے اپنی عبادت سمجھیں۔ اور عبادت جس کو سمجھیں گے، اخلاص جس میں ہوگا، وہی عبادت اللہ قبول کرے گا۔ اور جس عبادت کو آپ بوجھ سمجھیں گے کہ چلو میرا یہ کام ہو گیا، مانے یا نہ مانا جائے، تو اللہ ہماری عبادتوں کا بھوکا نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، ہم اپنی عبادتوں کے محتاج ہیں۔ ہماری عبادت اگر اخلاص اور سنت رسول کے دائرے میں ہوگی تو ہی اللہ قبول کرے گا، ورنہ ہمارے چہروں پر مار دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد عید کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ عید میرے بھائیوں، چونکہ لاک ڈاؤن کا ماحول چل رہا ہے اور عید کے دن ایسا کوئی ماحول یا کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی ہے کہ ہمیں موقع ملے گا کہ عید کی نماز ہم عیدگاہ میں جا کر پڑھیں، کھلے میدان میں پڑھیں، جو کہ عید کا ایک شعار ہے، عید کی نماز کا ایک پہچان ہے کہ اسے علاقے سے باہر عیدگاہ میں جا کر کھلے میدان میں پڑھا جائے، ایک راستے سے جائیں دوسرے راستے سے واپس آئیں، تاکہ اسلامی شعار کا اظہار ہو اور لوگ اسلام کو دیکھ کر اس سے متاثر ہوں۔ چونکہ یہ ممکن نہیں ہے تو میرے بھائیوں، اسلام ہر اعتبار سے، ہر لحاظ سے اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اگر ایسی پوزیشن آ جائے، اللہ فرماتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، آپ جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیجیے، اللہ سے ڈریے اپنے طاقت کے حساب سے۔ آپ کسی ملک کے قانون کی خلاف ورزی نہ کریں جس سے بعد میں ہمیں اس سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑے۔ اور یاد رکھیں، اگر ہماری نیت خالص ہو تو ہمیں اللہ تعالیٰ عیدگاہ میں جا کر نماز پڑھنے کا بھی اجر و ثواب دے گا، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نیت کے اعتبار سے اللہ اجر دیتا ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو ہم زکوٰۃ میرے بھائیوں، عید کی نماز چونکہ عیدگاہ میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو عید کی نماز ہم اپنے گھروں میں ادا کریں گے، اور جتنے اس کے آداب ہیں اس کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہے۔ جس طریقے سے میرے بھائیوں، عید کا چاند نکلنے کے بعد ہمیں جو حکم دیا گیا ہے، جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ ہم تکبیرات پڑھیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں اب گھر میں ہی رہنا ہے تو عید کے دن کے جو تکبیرات ہوتے ہیں اس کو ہم نہ پڑھیں۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، آپ اللہ کی بڑائی بیان کریں اس نعمت پر جو اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کیا تھا، اور اللہ کی عظمت کا احساس کرتے ہوئے اللہ کی تکبیر کبریائی بیان کیجیے اور تکبیر کے الفاظ بیان کیجیے۔ تو چاند نکلنے کے بعد، سب سے پہلے چاند دیکھنے کے بعد یا چاند کی خبر سننے کے بعد ہمیں دعا پڑھنا چاہیے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان
والسلامة والاسلام ربی وربک اللہ ہلال خیر ورشد، یہ دعائیں ہم پڑھیں، اور اس کے بعد تکبیر کے الفاظ اپنی زبان پر عید کی نماز پڑھنے سے پہلے تک جاری رکھیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، عید کے دن آپ غسل کریں، بہتر ہے کہ فجر کی نماز کے بعد انسان غسل کرے، لیکن ٹائم اگر نہیں ہے تو انسان فجر کی نماز کے بعد بھی غسل کر سکتا ہے۔ اچھے لباس پہنے، نئے لباس پہنے، خوشبو لگائے، اور چونکہ عیدگاہ ہم کو نہیں جانا ہے تو عید کی نماز سے پہلے ہمیں کھجور کھانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے، یہ ادب ہے عید کے دن کہ ہم کھجور کھائیں اور اس کے بعد عید کی نماز پڑھیں۔ اور عید کی نماز میرے بھائیوں ہمیں سنت کے مطابق تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے ثنا پڑھیں، اور 7 تکبیر تلاوت سے پہلے، سورہ فاتحہ سے پہلے 7 تکبیر پڑھیں زائد، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں اور سورہ غاشیہ پڑھیں، یا کوئی اور سورت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری رکعت میں تلاوت سے پہلے قرآن پڑھنے سے پہلے 5 تکبیر زائد پڑھیں، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پہلی رکعت میں 6 تکبیر زائد، لیکن سب سے بہتر اور مستند جو حدیث ہے وہ 7 اور 5 کی ہے۔ لہذا ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو جمع کر کے، اپنے اہل و عیال کو جمع کر کے اس شعار کا اظہار کریں، اور جو جائز خوشیاں ہیں اس خوشی کو ہم بروئے کار لائیں، اور اپنی اس مبارک خوشی کے دن کو خوشی میں گزاریں۔ اللہ نے یہ موقع ہم کو دیا ہے تو اس موقع کو گنوائیں نہیں کہ ہمیں عیدگاہ نہیں جانا ہے، تو چلو اب موقع ملا ہے فجر کی نماز چھوڑ کر اب ظہر تک سوئے رہیں گے۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے روزہ اسی لیے فرض کیا تھا تاکہ متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں۔ اور یاد رکھیں میرے بھائیوں، یہ طریقہ موجود ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، ان کا یہ عمل ہے کہ وہ بصرہ میں ایک جگہ کا نام ہے زاویہ، وہاں پر ان کی کھیتی باڑی اور گھر تھا، تو تقریباً شہر سے 12-13 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ تو وہاں پر وہ کیا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو جمع کر کے، اپنے خادم کو جمع کر کے عید کی نماز پڑھ لیتے تھے اور خطبہ نہیں دیتے تھے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ہمیں اپنے گھروں میں عید کی نماز ہی پر اکتفا کرنا ہے، خطبہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، خطبہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہی طریقہ اس شخص کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اگر کسی انسان کی نماز رہ جائے عیدگاہ میں تو انسان 2 رکعت نماز پڑھ لے گا، جس طریقے سے امام نے نماز پڑھی ہے اس میں خطبہ کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ لہذا ہمیں ان تمام طریقہ کار کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی اس عید کی نماز کو ادا کرنا چاہیے، اور عید کے جو آداب ہیں اور جو خوشیاں ہیں، جائز خوشیاں، اسے اپنے گھروں میں لانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اس خوشی کے موقع پر بھی دعائیں کرنا چاہیے کہ جو آج یہ آفت اور مہاماری ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پر ہے، اللہ ہمیں اس سے آزاد کرے اور ہمارے اوپر سے اس بیماری کو دور فرمائے۔ دعا بھی کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جب انسان خوشیوں میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو پریشانیوں میں بھی اللہ تعالیٰ اسے یاد کرتا ہے۔ تو اس خوشی کے موقع پر بھی اللہ کو نہ بھولیں، اور کبھی بھی خوشی کے موقع پر اللہ کی نافرمانی نہ کریں، ورنہ سارے کا سارا کیا دھرا برباد ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیں کہ رمضان کا سورج ڈوبنے کے بعد جیسے ہی عید کا چاند نکلے، آپ عبادت کا شعار، عبادت کا لباس فوراً اتار کر نہ پھینک دیں، اور فوراً جس طریقے سے شیطان جو بند کر دیا جاتا ہے اور وہ چاند نکلنے کے بعد، سورج ڈوبنے کے بعد اسے آزاد کر دیا جاتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بھوکے شیر کی طرح، بھوکے انسان کی طرح وہ شیطان ہمارے اوپر حملہ بول دے اور ہماری ساری عبادتوں پر پانی پھیر دے، ساری تہجد کی نمازیں، تراویح کی نمازیں، عبادتوں پر پانی پھیر دے، اور ہماری مثال اس عورت کی طرح ہو جائے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، اے انسان، اے مسلمان، اس پاگل عورت کی طرح مت ہو جانا جس نے بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ اپنے سود کو کاٹا، اور جب دن مکمل کر لیا سود کاٹنا، تو اس نے اس کو کینچی سے کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ وہ پاگل انسان، پاگل عورت ہے۔ ایسے ہی اگر ہم پوری زندگی بھر سعودی عرب، باہر ملکوں میں کمائیں، ایک گھر بنائیں، اور وہاں پہنچنے کے بعد اس میں پٹرول لگا کر آگ لگا دیں، تو ہم کو کیا کہیں گے؟ یہ پاگل آدمی ہے، اس کے پاس عقل نہیں ہے۔
تو میرے بھائیوں، ہم نے جو محنت کی ہے رمضان کے مہینے میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان ہمارے اوپر حملہ بول دے اور ہم اس کے نرغے میں آ کر، اس کے جھانسے میں آ کر اپنی ساری محنتوں کو اکارت و برباد کر دے۔ لہذا خوشی کو اپنے اسلام کے دائرے میں رکھ کر منائیں، اللہ رب العالمین کی حدوں کو پامال نہ کرے، کیونکہ اللہ نے حدوں سے حدوں کو پھلانے سے منع فرمایا ہے۔ لہذا ہمیں ان مختصر سے احکام و مسائل کو سمجھنے کے بعد اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں ان احکام و مسائل کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے اور عید کی نماز پڑھنے اور صدقۃ الفطر کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔